ختم نبوت سینٹر لندن میں 40ویں سالانہ ختم نبوت کانفرنس کا پروقار روحانی اجتماع منعقد ہوا۔ کانفرنس میں برطانیہ، یورپ، قطر اور پاکستان سمیت مختلف ممالک سے ممتاز علماء کرام، مذہبی شخصیات اور عوام الناس کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ناصر اقبال کی رپورٹ دیکھیے۔ ختم نبوت سینٹرل لندن میں 40ویں سالانہ ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس میں برطانیہ، یورپ، قطر اور پاکستان سمیت مختلف ممالک سے ممتاز علماء کرام، مذہبی شخصیات اور عوام الناس کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کانفرنس کی صدارت ختم نبوت سینٹر لندن کے چیئرمین ڈاکٹر طاہا قریشی نے کی، جبکہ پاکستان سے آئے سیکرٹری جنرل وفاق المدارس عربیہ پاکستان قاری محمد حنیف جلندری نے خصوصی شرکت کی۔ کانفرنس کا آغاز قاری اظہار کی خوبصورت تلاوت کلام پاک اور یورپ کے نامور نعت خواں سلیم صدیقی کی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا، جس کے بعد برطانیہ اور یورپ سے آئے علماء کرام نے اپنے خطابات میں عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت، تاریخ اور موجودہ دور میں اس کے تحفظ پر زور دیا۔ چیئرمین ختم نبوت سینٹر لندن اور میزبان ڈاکٹر طاہا قریشی نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہم برطانیہ میں آزادی اظہار کے حق کے ساتھ ساتھ برطانوی قوانین کا بھی احترام کرتے ہیں۔ ہمارا موقف صرف اور صرف عقیدہ ختم نبوت کا پرچار ہے، کسی بھی قسم کی مذہبی منافرت پھیلانا نہیں۔ جن کے عقائد اسلام کی تعلیمات اور ختم نبوت کے اصول سے متصادم ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ آج ختم نبوت سینٹر اسٹاک ویل لندن میں 40ویں سالانہ ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ کانفرنس ہمیشہ اپنی امت کے نوجوانوں میں اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے رکھی جاتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بہت سارے فتنے پیدا ہوتے جا رہے ہیں اور وہ مسلمانوں کی شناخت چھین کر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں اور مسلمانوں کو غیر مسلم قرار دیتے ہیں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ جس طرح لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے بعد کوئی اور الہ نہیں ہے، اسی طرح لا نبی بعدی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ہماری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت سے لے کر ہمارے خلفائے راشدین اور ہمارے امت کے تمام علماء اکرام، صحابہ اکرام اور آج تک کسی نے عقیدہ ختم نبوت پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا اور آئندہ بھی کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ پاکستان سے آئے شیخ الاسلام مولانا حنیف جلندری نے کہا کہ عقیدہ ختم نبوت صرف مسلمانوں کے ایمان کا حصہ نہیں بلکہ اسلامی تاریخ کی بنیاد ہے۔ اس سے انحراف گمراہی کا راستہ ہے اور مسلمانوں کو آج کے فتنے بھرے دور میں اس عقیدے پر استقامت کے ساتھ قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو ختم نبوت کانفرنس ہے یہ ایک سنگ میل ہے، اس لیے کہ اسلام کا بنیادی عقائد میں بڑا عقیدہ ختم نبوت کا عقیدہ ہے اور ختم نبوت کے عقیدے پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے، ہماری عقیدت بھی ہے، یہ ہمارا نظریہ بھی ہے، ہماری محبت اور ہمارا عشق بھی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ دین کی پوری عمارت اسی عقیدے پر قائم ہے۔ قرآن کی روح اور جان اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کی روح اور جان عقیدہ ختم نبوت ہے۔ آج جو دنیا میں ابراہیمی معاہدے کی بات کی جا رہی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کا فیصلہ اپنے اس عقیدہ ختم نبوت کی روشنی میں کریں گے، اس لیے کہ ختم نبوت کے عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے، آپ ہی آخری نبی اور پیغمبر ہیں، آپ ہی کی شریعت اب حق ہے اور آپ کا لائے ہوا دین ہی دین حق ہے۔ اب ہدایت اور نجات کا مدار صرف اور صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی میں ہے۔ علماء کرام نے سالانہ انٹرنیشنل ختم نبوت کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات میں افضل اور مقدس حیثیت رکھتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کسی کا بھی دعوی نبوت جھوٹ پر مبنی ہوگا۔ شرکاء نے کانفرنس کو روحانی تجدید ایمان کا ذریعہ قرار دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ابھی قاری صاحب نے بتایا کہ پورے کے پورے دین کی عمارت اسی پہ کھڑی ہے۔ اگر عقیدہ ختم نبوت اس کو مجروح کیا جائے، اس کو مشکوک بنا دیا جائے یا اس پر اس کو لوگوں کی نگاہوں میں اس کو تبدیل کیا جائے تو پھر پوری کی پوری عمارت ختم ہو جاتی ہے اور پھر یہ دین کی کوئی بنیاد باقی نہیں رہتی۔ اس لیے مسلمانوں یہ صرف علماء کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے کہ وہ اپنی شناخت کو بچائیں۔ آج کی ختم کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ امت مسلمہ کو بیدار کرنا اور مسلمانوں کا جو اساسی عقیدہ ہے ختم نبوت، اس پر پوری امت جو ہے متحد ہے۔ نہ حضور علیہ السلام کی کرسی پر کسی کو بیٹھنے دے گی امت محمدیہ، اور قیامت تک ہم اس کا پہرا دیں گے اور یہ کانفرنس انشاءاللہ ہوتی رہیں گی اور قریش صاحب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آج کی یہ ختم نبوت کانفرنس جو ہے مسلمانوں کے اندر یہ شعور بیدار کرنے کے لیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک دوسرا کوئی نبی نہیں آ سکتا. خاص کر کے یہاں ہمارے برطانیہ کے اندر، خاص کر کے لندن کے اندر، یہاں نوجوانوں کو اس عقیدے کے سے آگاہی دلانا مقصود تھی. یہ کانفرنس منعقد کی گئی ہے کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ لوگوں کے عقائد کو خراب کرنے کے لیے کوشش اور جدوجہد کی جا رہی ہے. تو اس لیے ہم پرامن طریقے سے اپنے نوجوان اور مسلمانوں کو عقیدہ ختم نبوت سے آگاہی دلا رہے ہیں اور مختلف شہروں میں کانفرنسیں کر کے یہ. پروگرام کے آخر میں کانفرنس کا اعلامیہ جاری کرتے ہوئے کہا گیا کہ 40ویں سالانہ ختم نبوت کانفرنس کا یہ اجتماع نہ صرف عقیدے کی تجدید کا ذریعہ بنا بلکہ ایک بین الاقوامی مذہبی یکجہتی کی علامت بن کر ابھرا، اور آئندہ برس کی کانفرنس کو مزید وسعت دی جائے گی. منتظمین کو شاندار انتظامات پر خراج تحسین بھی پیش کیا گیا.